اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا خالق، دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ خیر اور اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے اور برائی اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ یہی بات ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے معبودان باطلہ کی بے بسی کو، ان کے عجز کو ثابت کر رہے تھے، تو سیاق میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری اور شفا دونوں ہی چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیماری چونکہ ایک برائی تھی، شر تھا، تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لی، اور شفا اچھی چیز تھی تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر لی۔ اسی طرح کی بات ہمیں سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب انہوں نے کشتی کو توڑنے کی وجہ بیان کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، حالانکہ انہوں نے کشتی کو عیبدار اللہ کے حکم سے ہی بنایا تھا، لیکن چونکہ بظاہر یہ ایک عیب تھا تو اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ اور آگے جب دو یتیم بچوں کے خزانوں کو محفوظ کرنے کی بات آئی تو اس وقت انہوں نے یہ ارشاد فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، تمہارے رب نے یہ چاہا، تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بچے جوان ہو کر کے اپنے خزانے کو پالے، چونکہ یہ اچھا کام تھا، حالانکہ کیا انہوں نے ہی تھا، لیکن اس کام کی نسبت اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔